بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اردو کا ایک محاورہ ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 6 فروری کے فیصلے کے بعد کون سی بلی تھیلے سے نکل کر باہر آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے جو 6 فروری کو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے پر بڑا احتجاج ہوا اور بالآخر چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسی صاحب نے 26 فروری کو ایک ہیئرنگ رکھی اور یہ ہیئرنگ تھی ایک طرح سے ریویو پٹیشن تھی، لیکن اس دن آپ نے بڑے تحمل سے تمام لوگوں کی بات سننے کے بعد ایک لسٹ جاری کروائی اور ایک آرڈر جاری کیا۔ اس آرڈر لسٹ کے اندر 10 افراد یعنی 10 اداروں کے نام لکھے گئے اور اس میں ایک ایسا نام آیا سامنے جو سمجھ لیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئے، اور وہاں پر نام تھا المورد اکیڈمی کا۔ یہ المورد اکیڈمی ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی۔ تو گویا بلی تو نہیں آئی، امریکہ کا ایک بلہ تھیلے سے باہر نکل کے آ گیا۔ المورد کا نام اس لسٹ میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جاوید احمد غامدی کے کیا نظریات ہیں؟ جاوید احمد غامدی پاکستان کے آئین ہی کو نہیں مانتے ہیں۔ آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹ کا مذہب ہے اسلام، اور جاوید احمد غامدی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا کوئی مذہب ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا خود سنیں۔ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جاوید احمد غامدی صاحب اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو اسٹیٹ کافر قرار دے ہی نہیں سکتی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دل تھام کر میری بات سن لیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب بھی اگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا تو دل تھام کر جاوید احمد غامدی کی یہ بات سن لیں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ جی چیف جسٹس صاحب، آپ نے دل تھام کر یہ بات بھی سن لی، اب اگلی بات بھی سن لیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا یہ تو اسٹیٹ نے بڑا ظلم کیا ہے، اور آپ نے بھی آئین پر حلف اٹھایا ہے، تو آپ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہوئے۔ ذرا ان کی بات سنیں، اس طرح تو آپ بھی ظالم قرار پائیں گے۔ جی، سوال ہے کہ 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا جس کی وجہ سے احمدیوں کے لیے اپنا مذہب پریکٹس کرنا ناممکن ہو گیا۔ ہمارے علماء میں سے سوائے آپ کے کسی نے اس کی تردید نہیں کی۔ ہمارے علماء نے ظلم کے خلاف بولنا کیوں بند کر دیا؟ یہ تو علماء سے پوچھیے، میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے، اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، یہ پرسیکیوشن ہے، سری پرسیکیوشن ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے ہم کو۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ کے 26 فروری کے فیصلے سے ایک بلی نہیں بلکہ امریکی بلہ باہر نکل آیا ہے، جو کہ ختم نبوت کے قوانین ہی کا منکر ہے۔ جاوید احمد غامدی کون ہے؟ جاوید احمد غامدی کو کون جانتا تھا؟ ان کا علمی مقام کیا ہے؟ ان کا علمی مرتبہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پرویز مشرف جب ماڈریٹ اسلام لے کر آئے تو وہ جاوید احمد غامدی کو اسکرین پہ لے کے آئے۔ تمام چینلز کے اندر ان کے پروگرام چلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے بھاری فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھاری فنڈنگ کون کرتا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جاوید احمد غامدی امریکہ میں بیٹھے ہیں، اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ اور میں اب یہ گزارش کروں گا چیف جسٹس صاحب سے کہ جناب ان کا نام آپ اس لسٹ سے خارج کریں۔ کیا آپ جاوید احمد غامدی کے ادارے المورد کو بلا کر آئین پاکستان، قوانین پاکستان، خود سپریم کورٹ اور 25 کروڑ عوام کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ رکھنا چاہتے ہیں؟ اس پیغام کو تمام مسلمان زیادہ سے زیادہ عام کریں اور تحریک ختم نبوت میں اپنا حصہ بھی شامل کریں۔